بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ایک اور مشاہدہ جو کہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایسا مشاہدہ ثابت ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ میں اور مجھ میں یقین کامل پیدا ہوگا، وہ توکل پیدا ہوگا جو ہمیں بھی معجزات کی سیر کرائے گا انشاءاللہ۔ ایک اللہ والے ہیں، وہ اپنے والد محترم کا درود پاک کے حوالے سے مشاہدات بتاتے ہیں کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ فن عملیات میں اور روحانی علاج کا بنیادی ستون یقین ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، کامل ہونا چاہیے۔ اور میرے طریقہ علاج میں جو سب سے مضبوط طریقہ علاج ہے، میں روزانہ 7 مختلف صیغوں کے درود کا ورد کرتا ہوں۔ درود پاک پہ یقین کی دولت مجھے کتابوں اور فضائل سن کر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یقین کی یہ دولت مجھے اس وقت سے حاصل ہوئی جب میری عمر 5 سال کی لگ بھگ تھی۔ بچپن سے روزانہ فجر کے بعد اشراق کے وقت اپنے گھر میں دیکھا کہ روز دور دراز سے مریض آتے، خاص طور پر آنکھوں کے موتیا کے مریض، جو پہلے دم سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ آنکھوں کے موتیے کے مرد مریضوں کو میرے والد صاحب دم کرتے اور خواتین کو میری چچی جان دم کرتی تھی۔ اس طرح موتیے کے امراض والی خواتین کو میری والدہ بھی دم کر دی تھیں۔ باقی دم اور شفا تو سمجھ آتی تھی، لیکن موتیا کے دم کے لیے صرف اشراق کا وقت متعین تھا، اور اس کا طریقہ بھی عجیب تھا کہ مریض کے سامنے پرات میں پانی رکھتے، اس میں چاندی کی انگوٹھی رکھتے اور گندم کا ایک دانہ ہاتھ میں لے کر درود پاک پڑھ کر آنکھ پر پھیر کر پانی میں گرا دیتے، تو 1 منٹ بعد موتیا بھی دانے کی شکل میں پانی میں گر جاتا۔ اور جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، درس نظامی کی تکمیل کے بعد مفتی کورس اور پھر خطابت اور عملیات کے میدان میں قدم رکھا، تو اس راز کو سمجھنے اور حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو والد مرحوم نے بتایا کہ یہ سب کمالات درود ابراہیمی کے ہیں۔ جی بالکل، درود ابراہیمی کے، اور یہ طریقہ علاج بھی سمجھایا جو مختصر ترین ہونے کے ساتھ آسان ترین بھی تھا اور شفا کے حوالے سے باکمال بھی۔ کہتے ہیں کہ یہ آج سے 23 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری مسجد میں کچھ ڈاکٹر حضرات تشریف لائے جو آئی اسپیشلسٹ تھے۔ جب میں نے درس قرآن میں موتیے کے روحانی علاج کے بارے میں عرض کیا تو ڈاکٹر حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اتفاق سے میرے والد مرحوم بھی آئے ہوئے تھے اور درس قرآن میں موجود تھے۔ والد مرحوم نے ان ڈاکٹرز سے کہا، صبح اشراق کے وقت آپ حضرات تشریف لے آنا، انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے مریضوں کو ٹھیک ہوتا دیکھ لیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وقت مقرر پر 2-3 مریض آ گئے اور والد صاحب نے دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران بلکہ ششدر رہ گئے کہ اس علاج کو عقلی انسانی تسلیم کرنے سے قاصر تھی، لیکن لوگوں کو شفا مل رہی تھی۔ اس کے بعد میرا یقین مزید مضبوط ہو گیا۔ انہی دنوں لاہور سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے کہ جو کہ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ میری مسجد میں 3 دن ان کا قیام رہا۔ دن کے وقت ان کا قیام مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے ہاں ہوتا، اور رات آرام اور وظائف کے لیے میری مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ خود اور مدرسے کے طلبہ درود پاک کا اہتمام کر لیں اور پھر اس اہتمام کو اپنا عشق بنا لیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو آپ کا مدرسہ خود کفیل بن جائے گا۔ آپ کو مخلوق کے آگے چندے کی اپیل کی نوبت نہیں آئے گی۔ بس ان کا حکم سنا اور پھر درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا۔ ان بزرگ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور آج ہمارا مدرسہ خود کفیل ہے۔ ہمیں کبھی بھی راشن کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں رہا۔ ہمارے مدرسے میں باقاعدگی سے درود شریف پڑھا جاتا ہے، جس کی برکت سے ہمارے مدرسے کی ضروریات غیب سے پوری ہوتی ہیں۔ اور مناقب اہل بیت میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا، عمل کے ترازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔
ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور درود ابراہیمی کی برکت سے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی نگاہ نصیب ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمتوں کے نزول کی دعا موجود ہے، جس کے ورد سے ہماری زندگی میں خوشحالی آتی ہے، اور ان ہستیوں کی دعاؤں سے ہماری دین یا آخرت ہر جگہ کامیابی پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بہت ہی نایاب نسخہ ہے درود پڑھنا، چاہے وہ کوئی بھی صیغہ ہو، لیکن درود ابراہیمی جو کہ تمام درودوں کا سردار ہے، تمام نفلی عبادتوں کا سردار ہے، تو کیوں نہ ہم اسے بھی دوسرے صیغوں کے ساتھ اپنے صیغوں میں شامل کریں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ اور جب ہم ہر وقت کوئی بھی درود شریف ہو اپنے ورد و زبان رکھیں گے، چاہے ہم کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، کیونکہ زیادہ تر وقت جو ہوتا ہے خاص طور پہ مرد حضرات کا وہ کام کاج میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ آفس میں ہو، کسی شاپ میں ہو، انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو، کوئی بھی طرح کی جاب ہو، تو اس میں وہ جب بزی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اور خواتین بھی ایسے ہی اپنے گھروں میں، یا وہ جو لوگ جو کام کرتے ہیں آفیسز وغیرہ میں کرتی ہیں، تو ہر جگہ درود شریف کو اپنا ورد میں رکھیے۔ اور لیکن ایک تصویر بہت ہی پیار والی، بہت ہی ادب والی، خلوص یقین والی ایک تصویر رات کو سونے سے پہلے کسی بھی درود کی، اگر تو ٹائم ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے 111 بار درود ابراہیمی پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ہارڈلی 15 to 20 منٹس ہی لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پاتے وہ بھی، تو کم سے کم کوئی شارٹ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا پھر صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، یا کوئی بھی درود شریف جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی جس درود سے بھی آپ کو پیار ہو، عشق ہو، تو وہ درود شریف آپ ضرور پڑھا کریں۔ رات کو ایک تسبیح، اور ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی، اگر آپ اس میں وہ والا سلام جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تسبیح اگر آپ اس کی دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، تو پھر کہتے ہیں نا کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو رحمت کی دعا ہوتی ہے، اور جب سلام بھیجتے ہیں تو پھر جواب بھی آتا ہے۔ تو اگر وہ جواب آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے سلام کا جواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لازمی دیتے ہیں، اور اگر یہ جواب آ گیا تو ہم کیا، ہمارے آنے والی تمام نسلیں رنگ دی جائیں گی، ہماری زندگی اور ہمارے آنے والی تمام نسلوں سے نحوست اور جادو وغیرہ کی، نظر بد کی، حسد کی، جتنی بھی بد اثرات کی چیزیں ہیں وہ سب ہم سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ کی مدد، غیب کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے اس روشنی کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اس نور سے اپنی زندگی منور کرتے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ تمام مومنین، تمام مسلمانوں کی زندگی منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ بھی آج بھی دیکھیں نا، یہ میرا اپنا پرسنل آپ آبزرویشن کر لیں، یا جو بھی 100 میں سے کوئی 10 لوگ ہوتے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے، اور بعض لوگوں کو تو حد سے حد یہ نالج ہے کہ یہ درود بس ہم نماز میں ہی پڑھا کرتے ہیں، اس سے آگے ہمیں نہیں پڑھنا۔ لیکن ان کی اگر کم علمی ہے، ان تک اگر یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم اہل درود کا فرض ہے کہ ہم شکرانے کے طور پر ہی سے اس فیض کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نور پوری دنیا میں پھیل جائے تاکہ سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔